بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آج سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا، ان کا یوم ولادت ہے۔ تمام کائنات کے لوگوں کو مبارک ہو۔ ایک قول امام علی کا آپ کو سنا دوں پہلے۔ ان کا ایک قول ہے کہ جب حق اور باطل کا آپ کو پہچان کرنے میں مشکل پیش آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے تیروں کا رخ کس طرف زیادہ ہے، وہی حق ہے۔ آج 16 جماعتیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، ہندوستان سمیت طاقتور نیب، پولیس، عدلیہ، ایف آئی اے، میڈیا کے تمام صحافی، تمام اداروں کے تیروں کا رخ کس طرف ہے، آپ چپ کر کے اس طرف کھڑے ہو جائیں۔ خبریں سن لیں پہلے۔ بلے کے نشان پر تفصیلی فیصلہ آ گیا۔ تحریک انصاف اب درخواست دائر کر سکے گی، اور یہ معاملہ کیا ہے؟ بڑا اہم معاملہ ہے۔ خان نے پچھلی دفعہ کرنل صاحب کا نام لیا تھا تو اس پر سپرنٹینڈنٹ نے بدتمیزی کی تھی، وہ سمجھے ڈر گیا۔ اس دفعہ خان نے میجر صاحب کے نام پیغام بھیج دیا ہے۔ وہ کیا پیغام، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور الیکشن کے بعد تحریک انصاف صرف 2 جماعتوں سے اتحاد کرے گی، عمران خان کا بڑا اعلان۔ اور یہ وجہ کیا بنی، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اسے آپ نے سمجھنا ہے۔ آزاد امیدواروں کو دوبارہ چھتری تلے جمع کرنا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی آج آزاد امیدواروں اور تحریک انصاف کے ٹکٹ کے فیصلے پر جو فیصلہ محفوظ کر کے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا کہ الیکشن جیتنے کے بعد یہ امیدوار کہاں کھڑے ہوں گے، کیونکہ اکبر ایس بابر نے جو پی ٹی آئی کا چیئرمین بننے کی واردات کر رہا ہے، یہ بلے کے نشان کا امیدوار بھی بن گیا اور سپریم کورٹ میں دوبارہ نظر ثانی کے لیے یہ بھی جا رہا ہے۔ اسی لیے آج عمران خان نے بڑی تفصیل سے جو بات کی وہ تحریک انصاف اور تمام لوگ بھی سن لیں اور سمجھنا چاہیے۔ نواز شریف کو بھی آزاد امیدواروں کے بارے میں اہم واضح پیغام دے دیا گیا۔ خواہشات کی جو لسٹ نواز شریف نے دی، جس میں آخری خواہش کیا ہے شروع سے لے کے آخر تک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نواز شریف کے تمام مخالفین صحافی جو ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے مخالفین سوشل میڈیا پر تحریک انصاف، گراؤنڈ پر تحریک انصاف طاقتور ترین جماعت مان گئے۔ الیکشن سے پہلے جو بھی بڑا اہم اور آخری اجلاس، اس میں کیا فیصلے آئندہ آنے والی حکومت کے معاملے میں انہوں نے کر دیے، وہ میں آپ بات کروں گا۔ اور باغی ایک دفعہ پھر بغاوت پہ جاوید ہاشمی تحریک انصاف ورکر کنونشن بلانے کے لیے، اور تحریک انصاف میں ہو سکتا ہے شمولیت کا اعلان بھی کر دیں، اور صنم جاوید بھی سپریم کورٹ میں الیکشن حصہ لینے کے رجوع کر رہی ہیں، اور عمران ریاض 1 فروری سے باقاعدہ ویلا کا سلسلہ بھی شاید شروع کر دیں۔ اسد کیسر کو زبردستی پرویز خٹک کی جماعت میں شامل کرنے کی کوشش ناکام۔ میں یہیں سے شروع کرتا ہوں تفصیل، بلکہ اسد کیسر کو آپ کو یاد ہوگا پرویز خٹک کی خواہش تھی، یہ دونوں گئے تھے بات کرنے خان کے کہنے پر سیف ہاؤس میں۔ اسد کیسر نکل آیا، پرویز خٹک ادھر چلا گیا۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ دباؤ اس پر۔ اسد کیسر نے اس دباؤ کا سامنا کیا اور قرآن پاک پر حلف دیا کہ اب الیکشن نہیں جہاد ہے، اور جو پروپیگنڈا اور مس انفارمیشن اس کے ساتھ کرتے رہے، لیکن یہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس نے کہا میں ایسے کسی شخص کے ساتھ نہیں جا سکتا جس کا کوئی سیاسی مستقبل ہو اور جعلی میڈیا سیل سے پروپیگنڈا کرے، یعنی پرویز خٹک کو واضح پیغام دے کے شٹ اپ کال دے دی۔ پرویز خٹک کی طرح نواز شریف کی خواہشات کی پوری لسٹ، لندن معاہدے کی لسٹ، جس میں آپ کو میرے ویلاگز یاد ہوں گے، یہ بار بار یہ بات دہرائی گئی کہ نواز شریف نے واضح طور پر طاقتور لوگوں سے کہا کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ عمران خان لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہے گا، اس وقت الیکشن نہیں ہوں گے، اس وقت تک میں بھی الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا۔ اس نے یہ کہا تھا پہلے میری مدد کریں، اور اس کے بعد پھر 7 نومبر کو اور پھر 14 مئی کو، اور اس کے بعد جنرل الیکشن جان بوجھ کر شہباز شریف نے 2 دن پہلے اسمبلیاں معطل کر کے 90 دن کا معاملہ صرف ٹائم لینا تھا تاکہ خان کو ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھ سکیں۔ اب خان کو جیل میں رکھنے کا فائدہ ہوا یا نقصان، یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی کوئی سیاسی رہنما جیل میں گیا، اس کی سیاست کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ خان تو پہلے ہی مقبول تھا، مظلوم بھی ہوا، اب قبول بھی ہو گیا۔ انہوں نے بے وقوفی کی، خان کو امر کر دیا۔ یہ قوم دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے جس طرح یہ عمران خان کو 9 مئی میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے غیر قانونی گرفتار کیا گیا، پھر سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو غیر قانونی بھی ڈکلیئر کیا۔ آج جب عمران خان سے یہ سوال پوچھا میڈیا کے لوگوں نے کہ آپ کو جیل میں رکھا، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، خان نے کہا جیل میں رہنے سے مجھے کوئی پریشانی نہیں، باہر کون سا ہم لوگ آزاد تھے، ہم تو غلام تھے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے۔ آپ دیکھیں پنجاب اور پختونخوا کی 2 حکومتیں تھیں خان کے پاس، اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی FIR نہیں کروا سکے۔ ورکرز کے ساتھ زیادتیاں خان کے موجودگی میں ہوتی رہی، خان انہیں نہیں روک سکا۔ اپنے گھر پر ہوتے ہوئے حملے خان نہیں روک سکا۔ آزادی، لانگ مارچ، احتجاج نہیں کر سکا۔ خان نے اپنے دورے اقتدار میں حالانکہ ان جماعتوں کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا۔ امریکہ کے خلاف تو بیان دینا چھوڑیں، خان کا نام میڈیا میں لینا ان لوگوں نے بند کروا دیا تھا، اور خان اس کو جیل سے باہر تھا۔ تو یہ واقعی غلامی تھی۔ جو آج تو خان جیل میں آزاد ہے، کھل کے بول رہے، اپنی مرضی سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ پچھلی دفعہ خان نے نیب کیس میں کرنل صاحب کے نام کیمرے پر پیغام دیا، سپرنٹینڈنٹ جیل نے بدتمیزی کر دی، اس کے بعد انہیں لگا خان ڈر جائے گا، خوفزدہ ہو جائے گا، آئندہ نہیں کرے گا۔ آج اڈیالہ جیل میں دوبارہ توشہ خانہ کیس میں جب سماعت ہوئی تو عمران خان نے نیب کے پروسیکیوٹر امجد پرویز کو، اچھا یہ نیب کا پروسیکیوٹر ذرا سن لیجیے، یہ سرکاری پروسیکیوٹر نیب کا، مزے کی بات ہے یہ نواز شریف کے تمام مقدمات میں یہی وکیل تھا،
اور یہ نواز شریف کا وکیل اب توشہ خانہ نیب کیس کا پروسیکیوٹر بھی سے لگا دیا گیا۔ اس سے بات کرتے ہوئے خان نے براہ راست اس کے منہ پہ سے کہا کہ امجد پرویز تم نے بڑا چھکا مارا، مطلب گیند گراؤنڈ سے باہر ہی بلکہ تم نے گم ہی کر دی۔ یہ واردات اتنی بڑی، دیکھیں مریم نواز کا، نواز شریف کا، علیم خان کے، تمام لوگوں کا وکیل آج نیب کا پروسیکیوٹر۔ خان نے سے کہا تم نے توشہ خانہ اور آصف زرداری کے کیس 13 فروری تک ملتوی کیا، الیکشن کے بعد ایک ہفتہ۔ 8 سال پرانے کیس آپ لوگ شروع نہیں کرے، 4 سال پرانے کیس ڈیلی بیسس پہ تم نے شروع کر دی، روزانہ کی بنیاد پہ، اور یہ 8 فروری الیکشن کے لیے صرف تاکہ مجھے نائل کر دو۔ اب اس امجد پرویز صاحب کو یہ کہا کہ آپ میجر صاحب کو آپ کو حکم آیا ہوگا، کیونکہ 50 کروڑ کا تو میرے اوپر کیس نہیں بنتا، 300 کروڑ کا بنا دیا۔ اب دیکھیں ان کی اوقات اتنی ہے، خان نے کہہ رہا ہے کہ انہیں ایک فون آتا ہے، یہ قانون سے باہر چلے جاتے ہیں، یہ وکیل نہیں، یہ تو دلال ہے۔ عمران خان نے یہ بات بالکل واضح کی کہ اب آزاد امیدواروں کے متعلق جو الیکشن میں جائیں گے تو یہ تحریک انصاف کا حصہ ہوں گے۔ تحریک انصاف اب صرف 2 جماعتوں سے اتحاد کرے گی، تیسری کسی جماعت کے بارے میں نہیں۔ اس میں ایک مولانا محمد شیرانی کا گروپ JUIS اور دوسرا مجلس وحدت مسلمین علامہ راجہ ناصر عباس کی جماعت۔ اب یہ دیکھیں اس میں دونوں جماعتوں کے بارے میں نے آپ کو بار بار کہا تھا، آج عمران خان نے یہ بات کنفرم بھی کر دی۔ اس کا یہ معاملہ اتنا اہم کیوں ہے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں جو آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف باقر نجفی کورٹ میں درخواست دی کہ میں آزاد امیدوار نہیں ہوں، میں تو تحریک انصاف کو امیدوار ہوں۔ اب یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر کے الیکشن کمیشن کو دوبارہ بھیج دیا۔ یہ بڑا اہم فیصلہ، یہ جو سماعت تھی اس میں باقر نجفی نے سوال پوچھے کہ بیلٹ پیپر چھپ گئے تو امیدوار کی آپ نشاندہی کیسے کرتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا وکیل کہتا ہے جی کہ 80% آپ نے چھاپ دی ہیں، تو بیلٹ پیپر کے اوپر جو ہے وہ انتخابی نشان اور امیدوار کا نشان ہوتا ہے، سیاسی جماعت کا نشان ہم نہیں لکھتے، فارم 33 ہوتا ہے۔ وہ 2 طرح کے فارم 33، ایک سیاسی جماعتوں کا الگ ہوتا ہے، ایک آزاد امیدوار کا الگ ہوتا ہے۔ اب آزاد امیدوار جو یہاں پہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ کون جاری کرتا ہے، جس میں سب سے اہم معاملہ جو سلمان اکرم راجہ کے وکیل نے اٹھایا کہ یہ سرٹیفکیٹ متعلقہ شخص کی طرف سے جاری ہوتا ہے، یعنی آزاد امیدوار خود بتاتا ہے۔ تو انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود تحریک انصاف جو الیکشن میں حصہ نہیں رہی، جماعت کا عدم نہیں ہے، رجسٹرڈ میں موجود ہے۔ اب اسی لیے اکبر ایس بابر سے یہ جو واردات کروانے جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے جو آپ سب کو سننا اور سمجھنا ہوگا۔ سپریم کورٹ کی فیصلے کی روشنی میں دیکھیں ان کا کوشش ہے کہ بیرسٹر گور کو چیئرمین تسلیم نہ کیا جائے، اسے ہٹایا جائے، اور سیاسی جماعتوں میں سے اسی لیے MWM اور مولانا شیرانی کی جماعت سے، دونوں بڑی اہم جماعتیں، ان سے الیکشن کے بعد تمام آزاد امیدواروں کو ایک چھتری مہیا کی جائے۔ اس پہ میں آگے چل کے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، لیکن عمران خان نے یہ اسی لیے کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا جو بلاول کے معاملے میں بات ہو رہی تھی کہ پیپل پارٹی کے ساتھ کوئی معاملہ، ایسا کوئی مذاکرات کوئی بات نہیں ہوگی۔ ابھی ایک صحافی نے پورا ویلاگ کیا جی کہ اسٹیبلشمنٹ سے خان بات کرنا چاہتا ہے، تو خان نے تو کہا میں نے اقتدار کے لیے تو مذاکرات کبھی کیے ہی نہیں، میں نے تو جب بھی ان سے بات کی یہی کہا الیکشن کروائیں اور صاف شفاف الیکشن کروائیں۔ اب چونکہ کنٹرول ان کے پاس ہے، جس طرح نواز شریف کے کیس ختم کروائے، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں نواز شریف کیس خان نے نہیں بنائے تھے، انہی لوگوں نے بنائے تھے، انہی نے ختم کیے، جس طرح خان کے بھی ختم کریں گے مجبور ہو کے۔ اب یہاں پر عمران خان نے 2 بڑی اہم باتیں کی، ایک تو کلبھوشن کی مثال دی کہ اس کے ٹرائل کی سیکیورٹی دیکھیں، اس کو دی ہوئی مراد دیکھیں، اور آج عمران خان کے ساتھ سابق وزیر اعظم کے ساتھ 4 گنا زیادہ، ایک کاغذ تک اندر نہیں آنے دیتے، ٹیلی فون تک نہیں کرنے دے، جبکہ کلبھوشن جیسے بندے کو انہوں نے اس کے اہل خانہ سے ملاقاتیں کروائیں، اور آپ کو اب تو خیر کسی کو پتہ بھی نہیں کلبھوشن ہے کدھر، تو بہت سے لوگ تو سمجھتے پتہ نہیں اس کو اندرون خانہ انہوں نے واپس ہندوستان ہی نہ بھیج دیا ہو، کسی کو کیا پتہ چلنا ہے۔ اور یہاں پہ جو سب سے انٹرسٹنگ بات جو عمران خان نے 2 جماعتوں کے بارے میں کی، دیکھیں اس کی ایک وجہ تو یہ جو بڑی واردات کرنے کی کوشش کریں، اکبر ایس بابر کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح، یہ ان کا سب سے بڑا مہرہ ہے تحریک انصاف کی قیادت یا چیئرمین شپ کے لیے منتخب کروانے۔ یہ E11 میں ورکر کنونشن کے نام پر اس نے 8 بندے بھی اکٹھے کر لیے۔ بلے کا انتخابی نشان جو چھنا تھا، اس پر اکبر ایس بابر بھی نظر ثانی کی درخواست ڈالنے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں۔ اور یاد رکھیں ابھی اس نے جو پریس کانفرنس کی کہ تحریک انصاف کے پہلے تمام اکاؤنٹس منجمد کریں، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کو سب سے زیادہ مالی سپورٹ جو ہے وہ آتی ہے، یہ اگر روک دے، بلے کا نشان پہلے لے جا چکے تو پارٹی کو بالکل بے بس کرنا چاہتے ہیں۔ تو قاضی فائز جو ہے آپ کو پتا ہے اس کو ہو سکتا ہے اس کا یہ معاملہ تسلیم کر لے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی طرح یہ آزاد امیدواروں پر بھی قبضہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ خان نے اس لیے اس کی چال توڑنے کے لیے 2 جماعتوں کے اتحاد کی بات کی، اس کی میں آپ کو تفصیل اگلے ویلاگس میں بتاتا رہوں گا۔ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے معاملہ، اب لوگ آپ کا فوکس الیکشن پہ، لیکن الیکشن کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ سب سے سخت رد عمل تحریک انصاف نے دیا کہ نہ تو عوام مانے گی نہ پارٹی مانے گی، اور خاکی فائز صاحب معاف کیجیے قاضی فائز صاحب نے مجبوراً جو بلے کے نشان کے کیس کا فیصلہ جاری کیا ہے تفصیلی، اس میں خاکی فائز جو ہے قاضی شریف جو ہے قاضی فائز صاحب جو ہیں، یہ بلے کے نشان سے چھیننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو 8,50,000 ووٹرز ہیں ان کو حق نہیں دیا گیا، جمہوریت نہیں ہے اس پارٹی میں۔ بندہ پوچھے قاضی صاحب سے کہ 14 مئی 7 نومبر اس کے بعد پھر جنرل الیکشن کی تاریخ ہے، یہ جو ڈیلے ہوا پاکستان میں الیکشن نہیں کروائے گئے، یہ کیا جمہوریت کے تقاضے پورے ہوئے؟
نون لیگ پیپلز پارٹی کے جو کاغذات ہیں وہ الیکشن کے ٹھیک ہیں، بلاول ایک کاغذ کی وصیت ٹھیک ہے، لیکن تحریک انصاف کا نہیں ٹھیک. یہ دوہرے پیمانے کا جو معیار ہے، یہی گھٹیا فیصلہ، یہ اتنا گھٹیا فیصلہ ہے قاضی فائز صاحب کو سوچنا چاہیے. اگر یہ لکھتے تھے اس سے بہتر کہ میں مجبور ہوں، مجھے معاف کر دے کیونکہ میرے خلاف خان نے ریفرنس بھیجا، میں اپنا انتقام نکالوں، کو معاف کر دیتی. خان کے خلاف آلریڈی اتنا انتقام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے ایک اور صحیح. لیکن یہ جو تحریک انصاف کے پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، 4 قدم آگے بڑھ کے مولوی تمیز الدین بن کے ان قانونی نکات کا سہارا، جس طرح مولوی تمیز الدین نے، جسٹس انوار الحق نے، جسٹس منیر نے کیا، اس نے بھی 38 صفحات کا وہی فیصلہ، اور اس کا سٹارٹ ہی اس نے حامد خان کے ریفرنس سے دیا کہ ہم نے الیکشن کروائے. اب یہاں دیکھیں الیکشن کمیشن مان رہا ہے، الیکشن کمیشن تسلیم کر رہا ہے، پشاور ہائی کورٹ تسلیم کر رہی ہے، لیکن قاضی نہیں مانتا. اب اس سے بہتر تحریک انصاف بہرحال درخواست دائر کرے گی نظر ثانی کی، اور امید ہے کہ بینچ بھی قاضی فائز کے علاوہ دوسرا بینچ بنے گا جو اس کیس کو سنے گا. لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو 2 جماعتوں کا حوالہ ہے آزاد امیدواروں کے طور پر، اس پہ خان جو بیک اپ پلان کی بات کر دی ہے، اب انشاءاللہ یہ معاملہ بھی تحریک انصاف نے اپنے رکھا. نواز شریف بھی دیکھیں اسی طرح طاقتور لوگوں سے جو واضح پیغام اسے مل گیا کہ ہم اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. کہ آپ نے دیکھا ہم نے پوری پارٹی جیلوں میں ڈال دی، کاغذات چھین لیے، ان کے ممبر اٹھا لیے، تجویز کنندہ تائید کنندہ اٹھا لیے، نائل کرا دیا، انتخابی نشان چھین لیا، مہم نہیں چلنے دی، دفعہ 144 لگا دی، ان کے گھروں پر چھاپے مارے، ان کے بزنس بند کر دیے، ان کے بچے اٹھا لے. اب ہم اس سے زیادہ کیا کریں؟ ہم ان کو لائن میں تو کھڑا کر نہیں سکتے، باری باری دنیا سے اٹھا دیں. آزاد امیدوار ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، 859 لوگ ہیں، سب کو قابو کرنا مشکل کام ہے. آپ نے وعدہ کیا تھا جب آئیں گے تو عوام نکلے، کدھر ہے آپ کی عوام؟ نواز شریف نے کہا چلے پھر اس طرح کرے، خان کے جو کیسز ہیں وہی کم از کم چلائیں. اس پر انہوں نے نواز شریف کو یقین دہانی دی کہ ہم سے جتنا ہو سکا ہم انصاف کی دھجیاں بکھیر دیں، قانون کا کھلواڑ کر دیں گے، حالانکہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. نواز شریف نے بھی کیا کیا لگایا، انہوں نے بھی لگایا، اور میٹنگ ختم. اچھا، اس میٹنگ کی ایک اور بڑے اچھے صحافی انہوں نے تائید کی ہے، میں نام نہیں ان کا لے رہا. اچھا، اس کے بعد ٹائم میگزین جو 172 سال سے چھپنے والا اخبار، جو 2022 کا جس کا ریونیو $2.2 ارب، جو کہتے ہیں نا $5 لاکھ لے کے کالم چھاپ لیں، ان کے اشتہارات اور پڑھنے کے ان کا ریونیو جو ہے $2.2 ارب پاکستان کو قرضہ دے سکتے ہیں. ایک سال میں ان کے اشتہاروں سے اتنا کما لیتے ہیں. ان کی ساکھ کوئی جنگ اخبار تو ہے نہیں کہ جھوٹے سروے کروا کے 2 نمبر جو نواز شریف لکھوا دیں. 8 فروری کے جو کہہ رہے ہیں الیکشن نزدیک آ رہے ہیں، ٹائمز کہہ رہا ہے مقبول ترین رہنما عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال ہو رہا ہے، اور کنگ میکر انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے سب کچھ. اب ٹائم میگزین کو پتہ نہیں کتنے $1 لاکھ ملے ہوں گے اس خبر کی. ویسے تو نواز شریف صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ساری اخبارات میں لگا دیں اپنا سارا پیسہ، لیکن انہیں ملا ہے مڑ مڑ کے عرفان صدیقی، ایک جنگ اخبار میں وہی مدح سرائی، وہی ان کے نغمے ترانے وہ جنگ اخبار میں لکھتے رہتے. انٹرنیشنل اداروں کو ان کو قریب سے نہیں گزرنے دے. ایک چور کو چوکیدار آپ بنا نہیں سکتے اس میں. دیکھیں عوام کے اندر اب وہ خوف کے بت نہیں رہے اس طرح. شہریار افریدی دیکھ لیں، کیونکہ خوف ایک محدود وقت کے لیے ہوتا ہے، جو ہی وہ وقت ختم ہوتا ہے خوف بھی ختم ہو جائے. ورنہ آج عوام اس طرح سڑکوں پہ نہ نکل سکتی. اگر دیکھ لیں آپ جاوید ہاشمی آپ کے سامنے، وہ بھی خوف زدہ نہیں ہے. اب دیکھیں عمر بھی ہے، سینئر بھی ہے، داماد بیٹی ملازمین سب انہوں نے اغوا کیے، لیکن وہ عمران خان کی آزادی کے لیے تحریک چلانے کی بات کر رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ایک چیز سب کو یاد رکھنی چاہیے، جاوید ہاشمی تحریک انصاف چھوڑ کے نون میں گیا، نون چھوڑ کے پھر آزاد ہوا، پھر چلا جائے تحریک انصاف. لیکن یہ نہ بھولیں یہ واحد سیاستدان ہے جس نے پاکستان میں عمران خان کی آزادی کی تحریک کا اعلان کیا ہے. ابھی تک اس طرح کی تحریک کا اعلان ایون کہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی نہیں آیا. یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو سائن میں دیکھتا ہوں کہ الیکشن جیتنے کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ ہوگا وہ عمران خان کی رہائی ہوگی. تو جاوید ہاشمی اگر یہ تحریک چلاتا ہے تو تحریک انصاف کے لوگوں کو اسے سپورٹ کرنی چاہیے کہ وہ عمران خان کے لیے چلا رہا ہے. اسی طرح آزاد امیدوار صنم جاوید بھی الیکشن لڑنے کے لیے جو سپریم کورٹ پہنچ گئی. عوامی حالات میں عام حالات میں کوئی اور ہوتا تو بھاگ ہی جاتا، لیکن یہ بھی ڈٹ کے کھڑی ہے. مریم نواز کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں، کہتی الیکشن سے ایک دن پہلے بھی اگر اجازت مل گئی تو میں مریم نواز کا پیچھا کروں گی. تو یہ اب دیکھنا ہے ہوتا ہے کیسے. بہرحال ایک اور اہم معاملہ جو نگران حکومت کا یہ کام تو ان کا الیکشن کروانا تھا، لیکن یہ 29 جنوری کو اقتصادی کونسل کا سب سے بڑا اجلاس بلا رہے ہیں. 5 سال کی منصوبہ بندی، 5 سال کی منصوبہ بندی، ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ شہباز شریف کی حکومت میں تقریباً 1121 ارب کے 76 منصوبے، اور یہ پارلیمنٹ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ 0 کارکردگی. اسی طرح 5 سال کی جو اقتصادی منصوبہ بندی سمجھ تو نہیں آ رہی، لیکن ٹیکسز لگا رہے ہیں، اور اس میں 35,000 جو ہے نئے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لا کے ٹیکس کی مطلب بربادی پوری چڑھائیں گے، اور 29 ارب جو پارلیمنٹیرینز کو اسکیموں پر فنڈ جاری کرنے وہ بھی اب کٹوتی کی تجویز ہے. یہ بھی ہوگا. یہ الیکشن کے بعد بہت بڑا معاملہ ہوگا جو معیشت کے حساب سے چلنا ہے. اور اس میں اب اور کچھ اگر متضاد آپ کو خبریں تھوڑی سی بتاؤں تو ایک تو عمران ریاض کا ہو سکتا ہے 1 فروری سے وی لاگ شروع ہو جائے، اور دوسرا تحریک انصاف کا جو ٹک ٹاک کا جلسہ تھا کل کا، اس کی گونج ابھی تک ان کے تمام صحافی جو ہیں خود مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں
کہتے ہیں مان لیں کہ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. اب ویسے اب لگے رہے کہ جی نہیں یہ جلسہ بیکار تھا، لوگ نہیں آئے، مچھلی کاٹ گئی، تاریں کاٹ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اسی طرح گراؤنڈ میں 8 فروری کو یہ لوگ تسلیم کریں گے کہ بلا شبہ تحریک انصاف ہی یہ تمام الیکشن کلین سویپ کر گئی. کچھ جانتے ہیں سب، یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے. یہ کوشش جو بھی کر رہے ہیں اب صرف وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا یہ 20 25 30 سیٹوں کے فرق کی کوشش ہے ساری. تو اس میں انشاءاللہ ان کو ناکامی ہوگی. آخر میں ایک اچھی خبر ان کے حوالے سے بھی، طاقتور لوگوں نے ابھی جو ہندوستان نے گھس کے ٹارگٹ اپنے مارنے شروع، اس کو بندے انہوں نے کچھ پکڑ لیے ہیں، جو اچھی بات ہے. اپنے ملک کی حفاظت کرنی چاہیے، اس پہ تو ہم ان کے ساتھ ہیں جیسے ایران کے معاملے پہ ساتھ تھے. تو اپنا خاص خیال رکھیں. اگلی انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. آج میری کوشش ہوگی جاوید ہاشمی صاحب سے انٹرویو کروں، ذرا پوچھوں سے یہ باغی جو ہے کس طرح کر، اگر وہ نہ میسر ہوئے، نہ مہیا ہوئے، اویلیبل ہوئے، تو پھر جو ہے وہ میرے ساتھ ہوں گے شاید سلمان اکرم راجہ. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.